بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت بچو جب وہ تمہاری حد سے زیادہ تعریف کرنے لگے۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی سمجھدار نہیں رہا۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ آنے والے زمانے سے نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو موجودہ وقت گزر جائے گا۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ مولانا رومی نے فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت۔ جسم پر روح کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کہ جسم کی پرورش روح کرتی ہے، بغیر روح کے جسم کس قدر ذلیل شے ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ جب تم کفار کو عروج پر دیکھو تو جان لو کہ انہوں نے ضرور مسلمانوں والی صفات اپنا لی ہیں، اور جب مسلمانوں کو ذلت و پستی میں دیکھو تو جان لو کہ ضرور انہوں نے کفار کی بری خصلتوں کو اپنا لیا ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ محبت کرنے والوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ضرورت مندوں کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، تو قاصر پر نہیں قادر پر توکل کرو۔ منت ترلوں سے حاصل کی گئی محبت کبھی انسان کو خوشی نہیں دیتی۔ میں بھی جاہل ہوں، میرے ارد گرد رہنے والے بھی جاہل ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ میں اپنی جہالت کو جانتا ہوں اور وہ نہیں جانتے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتا۔
دوسروں کو خوشی دیکھ کر خود دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو، اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ مقابلے کا پہلا میدان تمہارا نفس ہے، اس سے جنگ کر کے دیکھ لو کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ وہ جنہوں نے سردی گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ حکیم لقمان کا کہنا ہے کہ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے مسکرا کر پوچھا کہ اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ آپ نے فرمایا دعا کی مقدار بڑھا دو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جیسا سلوک تم مخلوق خدا کے ساتھ کرو گے، ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں ہمیشہ حشرات یعنی چھوٹے ہی پھنستے ہیں، بڑے جانور اس کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دوستی کا رشتہ بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ باتوں کو بلانے کی عادت ڈالیں۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی نہیں ہوتی۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔